بلوچستان میں بلوچ طلباء و نوجوانوں کی گمشدگی میں شدت لانے کے خلاف وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی کوئٹہ میں احتجاج۔ وڈ میں حالات مزید کشیدہ، گولہ باری و فائرنگ سے ایک شخص ہلاک۔ تربت میں اشتعال انگیز تقریر کرنے پر مقامی خطیب کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ آج اگست کی 17 تاریخ ہے، دن جمعرات، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے کوئٹہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے کا بنیادی مقصد بلوچستان میں ایک دفعہ پھر جبری گمشدگیوں میں شدت کے خلاف آواز اٹھانا تھا۔ اس موقع پر وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں طالب علموں اور نوجوانوں کی جبری گمشدگیوں میں تیزی آئی ہے۔ گزشتہ 3-4 دنوں کے دوران بلوچستان کے مختلف علاقوں سے 2 درجن کے قریب لوگوں کو غیر قانونی حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا گیا ہے، جن میں سے بیشتر طالب علم اور نوجوان ہیں، جبکہ گزشتہ دنوں فورسز نے رات گئے تنظیم کی ریسرچ کوارڈینیٹر حوران بلوچ کے گھر پر دھاوا بول دیا تھا۔ اس کے گھر والوں کو ہراساں کیا گیا۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہم واضح طور پر بتانا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے اونچے ہتھ کنڈوں سے ہم اپنی پرامن جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ دنوں خضدار میں لاپتہ رشید بلوچ اور آصف بلوچ کی ہمشیرہ سائرہ بلوچ کے گھر قتل کرنے کی پرچیاں پھینک کر انہیں دھمکایا گیا۔ ان تمام واقعات کے خلاف وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز احتجاج کرنے نکلی ہے۔ مظاہرے میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے رہنماؤں سمیت سیاسی اور سماجی کارکنان اور لاپتہ بلوچ افراد کے لواحقین نے بھی شرکت کی۔ کوئٹہ سے خاران کا طالب علم جبری گمشدگی کا شکار۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے مطابق گزشتہ شب کوئٹہ کباری روڈ سے خاران کے رہائشی کمسن طالب علم سید ابرار شاہ ولد سید فقیر شاہ کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے مطابق سید ابرار شاہ کوئٹہ میں زیر تعلیم ہیں۔ جمعرات کی شب انہیں چلڈرن اسپتال کے قریب ان کی رہائشی کمرے سے رات کے 2 بجے گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کے بعد وہ لاپتہ ہیں۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے ان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے کر فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ وڈ میں 2 طرفہ گولہ باری اور فائرنگ جاری، گولے آبادی میں گرنے لگے، ایک شخص ہلاک۔ وڈ میں فائر بندی کے خاتمے کے بعد ایک بار پھر جنگ بندی شروع ہو گئی ہے۔ بدھ کے روز مختلف اوقات میں فریقین ایک دوسرے پر گولہ باری اور فائرنگ کرتے رہے۔ تازہ گولہ باری سے وڈ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں 2 گولے آ کر گرے، ایک گولہ خالی آبادی جبکہ ایک گولہ اسپتال کی دیوار پر لگا، جس سے دیوار کو نقصان پہنچا، تاہم خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، جبکہ باڈری میں لڑائی سے ایک شخص ہلاک ہو گیا، جس کی شناخت عبداللہ بارہ انزئی مینگل کے نام سے ہوئی ہے۔ علاقائی ذرائع کے مطابق وڈ بازار، گورستانی، سنگوٹ، حبیب ہوٹل، پمپیریا سمیت دیگر علاقوں میں بھاری ہتھیاروں سے 2 طرفہ شدید فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ تربت میں اشتعال انگیز تقریر کرنے پر مقامی خطیب کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تربت کے علاقے سلالہ بازار کے جامع مسجد میں گزشتہ جمعہ کو مقامی خطیب ملا اعجاز کو اشتعال انگیز تقریر کرنے اور فرقہ واریت پھیلانے کے الزام میں پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے مذکورہ خطیب کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ FIR کے مطابق ملا اعجاز احمد نے ذکری کمیونٹی کو چیلنج کیا، معاشرے میں فرقہ وارانہ تفریق و تعصب ابھارنے کی کوشش کی، براہ راست لڑنے جھگڑنے کی دھمکیاں دیں، جس سے ذکری کمیونٹی میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ نگراں بنانے والے خود اپنے فیصلے سے خوش نہیں، سردار اختر مینگل۔ BNP کے سربراہ سردار اختر جان مینگل نے کہا ہے کہ انوار الحق کاکڑ کا تقرر کرنے والے خود فیصلے سے ناخوش ہیں۔ وقت آئے گا جب وہ فیصلے پر روئیں گے۔ نومبر کے بعد انتخابات ہوئے تو آئینی مدت سے نکل جائیں گے۔ نگراں وزیر اعظم کا کام حکومت کی نگرانی کرنا ہے، انڈرٹیکر جمہوریت کا قبرستان بنا دیتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم اپنی رائے اور فیصلے کا اظہار کرتے ہیں، بڑی پارٹیوں کے سربراہ نظریہ ضرورت کے تحت خاموش رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ انوار الحق کاکڑ کا تقرر کرنے والے خود اس فیصلے سے ناخوش ہیں، کچھ صبر اور کچھ نظریہ ضرورت کی وجہ سے خاموش ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وقت آئے گا جب وہ اپنے فیصلے پر روئیں گے۔ پشین میں لیویز تانے پر بم حملہ، فائرنگ سے پولیس اہلکار قتل۔ اطلاعات کے مطابق پشین میں نامعلوم افراد کی جانب سے لیویز تانے علیزئی پر دستی بم سے حملہ کیا گیا، جو زوردار دھماکے سے پھٹ گیا، تاہم عملے میں کسی قسم کے نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ علاوہ ازیں پشین سرخاب بائی پاس رکشا اسٹاپ پر عبدالغفور کاکڑ نامی پولیس اہلکار کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ فیاض بلوچ اور حفیظ اللہ لوراجہ بازیاب ہو گئے۔
گزشتہ دنوں کوئٹہ سے جبری گمشدگی کے شکار فیاض بلوچ بازیاب ہو کر گھر پہنچ گئے۔ اہل خانہ نے تصدیق کر دی۔ یاد رہے فیاض بلوچ کو 2021 میں جبراً لاپتہ کر دیا گیا تھا اور 9 مہینے کی گمشدگی کے بعد انہیں بازیاب کیا گیا تھا اور اس دفعہ انہیں دوسری مرتبہ لاپتہ کر دیا گیا تھا۔ علاوہ ازیں ذرائع کے مطابق حران سے اغوا ہونے والی کاروباری شخصیت حفیظ اللہ لوراجہ بازیاب ہو گئے ہیں۔ حفیظ اللہ لوراجہ کو چند روز قبل ان کے گھر سے اغوا کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے ذرائع نے بتایا ہے کہ ان کی بازیابی کی اہل خانہ نے تصدیق کر دی ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا 2 روزہ احتجاجی کیمپ منعقد۔ پہلے روز لوائقین پریس کلب کے باہر بیٹھے رہے، دوسرے روز احتجاج کیا گیا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کراچی کی جانب سے 2 روزہ احتجاجی کیمپ کراچی پریس کلب کے باہر منعقد کیا گیا، جس میں لاپتہ افراد کے لواحقین کی بڑی تعداد شریک تھی۔ بدھ کے روز کیمپ کا آغاز کیا گیا، جبکہ جمعرات کے روز کیمپ کے اختتام پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ کیمپ کا مقصد بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کی پامالیاں، جبری گمشدگیوں میں اضافہ اور جبر و تسلط کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرنا تھا۔ حکومت کی غلط فیصلوں کے سبب بلوچستان میں ایک اور انتظامی بحران کا خدشہ منڈلانے لگا۔ ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے جاتے جاتے ایک غیر قانونی سمری پر دستخط کیے۔ اس سمری کے مطابق سیکریٹریٹ سروسز کے اہلکار بھی اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور کمشنر بن سکیں گے۔ اس خبر کی تفصیلات آپ بلوچستانافیئرز.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ تربت میں تنظیمی چپکلش پر حق تو تحریک نے مرکزی وائس چیئرمین سمیت کیچ کی کابینہ کو فارغ کر دیا۔ حق تو تحریک بلوچستان کے ایک اعلامیہ کے مطابق ضلع کیچ کے عہدیداران و ذمہ داران کی آپسی کشیدگی، عدم تعاون اور تنظیمی اصول و ضوابط کی مسلسل خلاف ورزیوں کے تصفیے اور حل کے لیے مرکز کی جانب سے عرصے دراز سے غیر رسمی کوششیں جاری تھیں جو کارگر ثابت نہ ہو سکیں، لہٰذا مرکزی وائس چیئرمین یعقوب جوسکی سمیت کیچ کی کابینہ کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ دن بھر کی اہم خبروں اور آلات حاضرہ پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ پیر سے ہفتہ بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل و دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ الیکشن کمیشن کا ڈیجیٹل مردم شماری کی بنیاد پر نئی حلقہ بندیاں کروانے کا اعلان۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حالیہ ڈیجیٹل مردم شماری 2023 کے سرکاری اشاعت شدہ نتائج کے مطابق نئی حلقہ بندیاں کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلہ میں شیڈول کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ اس ضمن میں صوبائی حکومتوں اور ادارہ شماریات سے معاونت طلب کی گئی ہے اور اس سلسلے میں ضروری احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ نئی مردم شماری کے نتائج کی اشاعت کے بعد الیکشن کمیشن پر نئی حلقہ بندیاں کروانا لازم ہے۔ پاکستان کی نگران وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ ایوان صدر میں پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی کابینہ کے ارکان نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا ہے۔ 18 ارکان پر مشتمل نگران کابینہ میں شمشاد اختر، سرفراز بگٹی، جلیل عباس جیلانی، مرتضیٰ سولنگی، احمد عرفان اسلم، ڈاکٹر عمر سیف، احمد تارڑ، جمال شاہ، انیک احمد اور انور علی حیدر شامل ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کے اعلیٰ دفاعی حکام کی ملاقات، دفاع اور سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ سعودی عرب اور ایران کے اعلیٰ دفاعی حکام نے ملاقات میں دفاع اور سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق روس میں منعقدہ سیکورٹی کانفرنس کے موقع پر دونوں ممالک کے اعلیٰ دفاعی حکام کی ملاقات ہوئی۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق وزیر دفاع کے معاون طلال عتیبی نے بین الاقوامی سلامتی سے متعلق 11ویں ماسکو کانفرنس کے موقع پر ایران کی مسلح افواج کے ڈپٹی چیف آف اسٹاف عزیز ناصر زادہ سے ملاقات کی۔ رپورٹس کے مطابق سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد اس ملاقات کو نئی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں 3 امریکی فوجی شعبے سینیٹ کی طرف سے منظوری نہ ملنے کی وجہ سے سربراہوں کے بغیر چل رہے ہیں، کیونکہ ریپبلکن سینیٹر ٹومی ٹوبرویل نے پینٹاگون کی اسقاط حمل کی نئی پالیسی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے 300 زائد اعلیٰ فوجی افسران کی تقرری کو معطل کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی تاریخ میں یہ اپنی نوعیت کی پہلی اور منفرد مثال ہے جس میں 3 امریکی فوجی شعبے قیادت کے بغیر چل رہے ہیں۔ نیول آپریشنز کے سربراہ جنرل مائک گلڈے نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ بحریہ فوج اور میرین کور
और भी सरबराहों के बगैर कायम मकाम सरबराहों के साथ काम कर रहे हैं। डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टन ने इन मुअत्तलियों पर तनकीद की क्योंकि तातुल का ये अमल 5वें महीने में दाखिल हो गया है और कोई हल नज़र नहीं आ रहा। ऑस्टन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि इस मुकम्मल मुअत्तली की वजह से महकमा दिफा की तारीख में पहली बार हमारे 3 फौजी कमांड यूनिट सेनेट से तस्दीक शुदा कमांडरों के बगैर काम कर रहे हैं। ये गैर मसबूक, गैर ज़रूरी और गैर महफूज है और इससे अमेरिका की फ़ौजी तैयारी को नुकसान पहुंच सकता है। पाकिस्तान में चर्च हमलों पर इजहार तशवीश, तशद्दुद किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अमरीका जड़ांवाला वाक़यात पर अमरीका महकमा ख़ारजा का बयान भी आ गया। अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान में चर्च हमलों पर गहरी तशवीश है। आज़ादी इज़हार और मजहबी आज़ादी हर किसी का हक़ है, तशद्दुद किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना था कि तशद्दुद में मुलव्वस अफराद से पुरअमन रहने का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान ईरान मामलात पर शराकतदार बात कर सकते हैं। आप YouTube पर उर्दू न्यूज़ बुलेटिन शब 10 बजे और फेसबुक पर 10:30 बजे मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये थे अब तक की अहम खबरें। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट और YouTube चैनल विज़िट करें। इस बुलेटिन के एडिटर थे कंबर मालिक बलोच और तकनीकी एडिटर थे होमर करीम बलोच। मुझे बलूचिस्तान अफेयर्स की टीम के साथ इजाज़त दीजिए। शपोशपात।